اب خواتین کے لیے حیض کا بھی ایک چیپٹر ہوتا ہے، تو حیض کے دوران میاں بیوی کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے؟ وَيُضَاجِعُ الْحَائِضُ، حائضہ خاتون یہ اپنی میاں کے ساتھ ایک بستر پر سو سکتی ہیں، سوئیں آپس میں۔ وَلَا يَجْتَنِبُ عَنْ أَنْ يُعَانِقَهَا، گلے ملنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، بوسہ لینے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹچ کرنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، کس کرنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور دونوں آپس میں ایک بستر پر لیٹ سکتے ہیں۔ وَيُوَاكِلُهَا، کھانا بھی ان کے ساتھ کھائیں، وَيُشَارِبُهَا، ان کے ساتھ پئیں بھی، مخالفت للمجوس، مجوسیوں کی مخالفت ہے کہ مجوسی جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جب خاتون حائضہ ہو جاتی ہے تو ان کو بالکل اپنے گھر سے باہر نکالتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ فلاں جگہ پر جائیں، کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہیں، بس وہیں پر وہ جتنے دن ان کو حیض آتی رہیں تو اتنے دنوں تک ان کو وہاں رکھتے نہیں۔ مومن مسلمان اپنی منکوحہ کے ساتھ جب وہ حائضہ ہو جائیں تو ان کے ساتھ کھائیں، پئیں، ان کے ساتھ ایک بستر میں سوئیں، ان کو گلے لگائیں، ان کو کس کریں، ان کے ساتھ جو ممنوع ہے وہ افعال نہ کریں۔ مصنف علیہ رحمہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ روافظ میں بھی کچھ روافظ ہیں جن کی یہ عادت ہے، جو اہل تشیع ہے ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ یہ فعل کرتے ہیں کہ جب خواتین کو حیض آتی ہے تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ بس ما تحت السرہ، ناف سے نیچے لے کے گھٹنوں تک ان اعضاء سے اپنے اعضائے تناسل کو ٹچ کرنا یہ ممنوع ہے۔ ویسے ان اعضاء کو اپنی ہاتھوں سے ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن آلہ تناسل کی مخالطت یا کسی بھی طریقے سے ان کے نیچے یہ ممنوع ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اللہ رب العزت نے فرمایا عورتوں سے عزل کریں، دور رہیں محیض میں۔ اس دوری کا مراد جسمانی وہ دوری نہیں ہے، بلکہ ہم بستری اور وقاع کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے دور رہیں۔